السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا حدیبیہ کے مقام پر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کی افواہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف عمرے کے لیے تشریف فرما تھے۔ کئی دنوں کا یہ سفر، ابھی مکہ کچھ دوری کے فاصلے پر تھا، لیکن حدیبیہ کا مقام وہ جگہ ویسی جگہ تھی جہاں پر آپ کو روک دیا گیا۔ آپ نے وہیں پر پڑاؤ ڈالا اور وہاں رہتے ہوئے مکے والوں سے مکہ میں داخل ہونے کے لیے اجازت مانگی، درخواست کی کہ ہمیں مکہ میں داخل ہونے دیا جائے، ہم صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ مکہ میں داخل ہونے کا ہمارے پاس کوئی مقصد نہیں ہے۔ مکے والوں کی طرف سے الگ الگ سفیر آتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے اور واپس جا کر وہ اپنی قوم سے کہتے تھے کہ مدینے والوں کو عمرہ کرنے دیا جائے۔ ویسی قوم ہے جو لڑنے کے لیے نہیں آئی، اس قوم کا مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا، کعبے کا طواف کرنا، لہذا ان کا راستہ چھوڑ دیا جائے۔ لیکن ایسے سنجیدہ افراد اس قوم میں کم تھے۔ شرارت کرنے والے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے، مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روکنے والے، ان کی تعداد زیادہ تھی اور ان کے پاس طاقت بھی تھی، لہذا انہی کا غلبہ رہا۔ آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ مکہ میں یہ چند افراد تو یہاں حدیبیہ کے مقام پر ہیں، ورنہ ان کی پوری قوم تو مکہ میں ہے، تو مکہ میں اپنی جانب سے کسی سفیر کو بھیجا جائے تاکہ وہاں جا کر ان سے کسی طرح بات چیت کر کے صلح کر لیں اور مکہ میں آنے کی درخواست کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ عمر، میں آپ کو مکہ بھیجنا چاہتا ہوں تاکہ مکے والوں سے آپ یہ بات کریں کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لہذا ہمارا راستہ چھوڑ دیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، لیس لی بمکہ احد من بنی کعب یکذب لی ان اوذیت۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مکے والے جانتے ہیں کہ میں ان کے خلاف کتنا سخت ہوں، اگر میں وہاں چلا گیا تو مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے تکلیف پہنچائیں گے، وہ پورا شہر رہے گا، میں اکیلا رہوں گا، مجھے وہ تکلیف پہنچانے، نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور میرے قبیلے میں سے بھی کوئی ایسا فرد نہیں آئے گا سامنے جو مجھے بچا سکے، کیونکہ ان کے پاس بھی طاقت کم ہے، وہ بھی کمزور پڑ جائیں گے۔ لہذا میری رائے یہ ہے کہ فارسل عثمان بن عفان، آپ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیجئے
کیونکہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَإِنَّ عَشِيرَتَهُ بِهَا وَإِنَّهُ مُبَلِّغٌ مَا أَرَدْتَ، اس لیے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا خاندان وہاں پر ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے ہیں، وہ بڑے سردار ہیں مکہ میں۔ تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اموی ہیں، جو بنو امیہ کہا جاتا ہے۔ ہم نے تاریخ میں سنا ہوگا، بعض مرتبہ بعض افراد بنو امیہ کے نام سے بڑی بدکلامی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، خاص طور پر صوفی حضرات، مقلدین، علماء بنو امیہ پر لعن طعن کرتے ہیں، تو وہ اسلام دشمنی کی وجہ سے، توحید کی دشمنی کی وجہ سے ہے، ورنہ دنیا کے اندر جتنی خلافتیں گزری ہیں، خلافت راشدہ کے بعد سب سے بہترین خلافت بنو امیہ تھی۔ سب سے بہترین خلافت عثمانیہ، خلافت عباسیہ، ان سب کے مقابلے میں کئی ہزار گنا بہتر خلافت بنو امیہ تھی۔ لیکن شیعوں نے، صوفیوں نے، مقلدین نے اس خلافت کو جو کتاب و سنت پر قائم تھی، توحید پر قائم تھی، شرک و بدعات کے خاتمے پر قائم تھی، اس کو بدنام کیا، اور جو خلافتیں قبر پرستی، صوفیت، کتاب و سنت سے دور مزاروں کی پرستی پر قائم تھی، ان کی دنیا میں تعریف کی کہ یہی اصل دنیا کے خلیفات ہیں۔ تو عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس، اس طرح سے ان کا نسب نامہ ہے۔ تو ان کے دادا میں ایک کا نام تھا امیہ، تو ابو سفیان بن حرب بن امیہ، ادھر عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ، تو دونوں کا نسب امیہ پر ملتا ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان بن حرب بن امیہ، وہاں بھی امیہ سے جا کر ملتے ہیں۔ تو امیہ کی اولاد میں سے، نسل میں سے جو لوگ تھے، ان کو اموی کہا جاتا ہے یا بنو امیہ کہا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کا مکہ میں ابھی غلبہ تھا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ عثمان بن عفان کو بھیجیے، ان کا ایک بڑا خاندان وہاں پر ہے، اور جب یہ جائیں گے مکہ والے اگر عثمان کو تکلیف دینے کی کوشش کریں گے تو ان کا خاندان سامنے آ جائے گا کہ ہمارے خاندان کی کسی آدمی کو نقصان نہیں پہنچانا کسی نے، وہ ان کی مدد کریں گے، اور آپ کا کام بھی ہو جائے گا۔ آپ کا مقصد ہے اپنا پیغام پہنچانا، وہ پیغام بھی آسانی سے پہنچ جائے گا۔ ہم جائیں گے تو ہو سکتا ہے گڑبڑ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بڑی پسند آئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ ذہین، بہت زیادہ دوراندیش انسان تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین کردار انہوں نے نبھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسائل میں، حکومت چلانے میں، نظام چلانے میں، جنگوں کے معاملات میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے، ان کے مشورے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دلچسپی سے سنا کرتے تھے، ان کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کی رائے قبول کر لی۔ آپ نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ میں آپ کو مکہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اخبرہم انا لم نأتی لقتال وانما جئنا عمارا۔ آپ جا کے ان لوگوں سے یہ بات بتا دیں، صاف صاف واضح کر دیں کہ ہم لڑائی کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے۔ دوسری چیز ودعوہم الی الاسلام، اور ساتھ میں اسلام کی بھی دعوت دے دیجئے، یہ بات بھی کیجئے، اور آپ کی جو ساتھی ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، جو آپ کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تو یہ باتیں کرتے کرتے ان کو اسلام کا پیغام بھی ان تک پہنچا دیجئے۔ اور ساتھ میں آپ نے حکم دیا کہ وہاں جو مسلمان ہیں، اس لیے کہ کچھ مسلمان ابھی بھی مکہ میں موجود تھے، تمام کے تمام مسلمان مدینہ ہجرت کر کے نہیں آئے تھے، کچھ مسلمان ایسے تھے جو مکہ ہی میں رہ گئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے گھر والے نکلنے نہیں دیتے تھے۔ جو لوگ مدینہ پہنچے تھے بڑی مشکل سے پہنچے تھے،
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو نکلے تھے مدینہ کی طرف بڑی مشکل سے، لیکن انہوں نے اعلان کر کے چیلنج کر کے بتا دیا تھا آؤ روکنے کے لیے مجھے، میں جا رہا ہوں مدینہ، آ جائے کون مجھے روکنا چاہتا ہے۔ لیکن دوسرے صحابہ چھپ چھپا کر نکلے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت میں تو ہم جانتے ہیں کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مصیبت سے آپ مکہ سے مدینہ پہنچے ہیں۔ مدینہ پہنچنے تک کہ آپ کو اور آپ کے قافلے کو ہمیشہ ڈر لگا رہتا تھا کہیں مکہ کا قافلہ آ کر آپ پر حملہ نہ کر دے۔ تو 450 کلومیٹر کا یہ سفر، یہ راستہ مکمل پر خطر تھا۔ شہر چھوڑنا چاہتے تب بھی لوگ پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ تو کچھ ایسے افراد تھے جو مکہ میں رک گئے تھے، مدینہ ہجرت نہیں کر سکے۔ آپ نے کہا جا کے ان سے مل لیجئے، اپنے لوگ ہیں، ان سے ملاقات کیجئے اور ان سے کہیے کہ آپ تھوڑا صبر اور کر لیں۔ ہم جانتے ہیں آپ لوگ بڑی مصیبت میں ہیں، تکلیف میں یہاں پر موجود ہیں، اور ان کفار کے درمیان، ظالموں کے درمیان زندگی کیسے گزر رہی ہوگی، یہ تو وہ احساس اب ہم نہیں کر سکتے۔ ہم نے پہلے دیکھا تھا، اب کیا ہو رہا ہے وہ ہم نہیں جانتے، لیکن اب زیادہ دن نہیں رہ گئے۔ تو ان سے کہہ دیجئے کہ بس تھوڑا اور صبر کر لیں، انشاءاللہ بہت جلدی یہ شہر فتح ہونے والا ہے۔ انہیں خوشخبری سنا دیجئے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ 3 بڑے کام دیے گئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے ہیں، جب وہاں سے جا رہے تھے، وہ جو قافلہ مکے کا جو وہاں آ کر ٹھہرا ہوا تھا مسلمانوں کو روکنے کے لیے، ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا اے نہ ترید، کہاں جا رہے ہو، کدھر، یہ مکہ کی طرف کہاں نکلے آپ؟ تو انہوں نے کہا بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا و کذا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مکہ بھیجا ہے فلاں فلاں بات چیت کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا قد سمعنا ما تقول فانفذ لحاجتک، آپ جو کہنا چاہتے ہو ہم نے سب سن لیا، جاؤ اپنے کام میں لگو، واپس جاؤ یہاں سے، آگے جانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ یعنی مکہ میں جا کے ہمارے لوگوں سے آپ کو ملنے کی اجازت نہیں ہے، جائیے واپس۔ کیا بولنا چاہتے تھے کئی دن سے ہم سن رہے ہیں، آج بھی آپ کی زبان سے ہم نے سن لیا، واپس چلے جائیے۔ اب وہ قافلے والوں نے انہیں روک لیا، آگے کا راستہ مشکل ہو گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا تھا کہ عثمان بن عفان کا خاندان ہے یہاں پر، ان کا خاندان ہر حالت میں ان کی مدد کرے گا، تو اس قافلے کے درمیان میں ابان بن سعید بن عاص تھے۔ بعد میں وہ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اس وقت ابھی وہ مسلمان نہیں تھے، کفار کے قافلے میں تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ میرے خاندان کا آدمی ہے، اور مکے والے انہیں روک رہے ہیں۔ کہا عثمان رکو، واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مکہ جانا چاہتے ہیں، ہمارا شہر ہے مکہ، آپ کا بھی شہر ہے، ہمارا بھی شہر ہے، چلیے میری سواری پر بیٹھیے، میں چلتا ہوں۔ ابان بن سعید بن عاص انہیں اپنی سواری پر بٹھاتے ہیں اور مکہ کی طرف لے چلتے ہیں۔ ابان بن سعید بن عاص یہ کافر ہیں، پیچھے ان کے خاندان کے فرد عثمان بن عفان مسلمان ہیں۔ تو عمر فاروق کی رائے یہاں بالکل صحیح کام کر گئی۔ جب یہ مکہ میں پہنچے ہیں تو انہیں ایسا لگتا تھا کہ مکہ والے جب مجھے دیکھیں گے تو بس پھاڑ کھانے کے لیے ادھر سے ادھر سے جھپکنے کی کوشش کریں گے، اور ایسا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ لیکن جب عثمان کے خاندان والوں نے دیکھا کہ مکہ والے عثمان کو دیکھ کر جھپٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، سب سامنے آ گئے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ ہمارے خاندان کا آدمی ہے، اس پر حملہ نہیں کیا جائے گا، آپ میں سے کوئی بھی انہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ ہمارے پاس آیا ہوا ہے، ہمارے شہر آیا ہوا ہے، کیا کام ہے وہ اپنا کام کر لے چلا جائے، لیکن آپ لوگوں کو ہم انہیں تکلیف دینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پھر کسی نے بھی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ انہوں نے جا کر مکے کے قریش کے سرداروں سے ملاقات کی اور ان لوگوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا دیا۔ انہوں نے کہا دیکھو عثمان، اگر آپ کو طواف کرنا ہے آپ کر لیجئے،
آپ اسی مقصد سے یہاں پر آئے ہیں، اب آپ کو اگر طواف کرنا ہے تو آپ کر لیجئے، ہم آپ کو اجازت دے دیتے ہیں، آپ ہمارے نزدیک محترم ہیں، آپ کی عزت ہے ہمارے پاس، آپ طواف کیجئے، چلے جائیے، بات ختم۔ کہا نہیں، میں طواف نہیں کروں گا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف کرنے کا موقع نہیں ملتا، تب تک کہ میں طواف نہیں کروں گا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ انہیں موقع دیا گیا تھا کہ چلیے آپ اپنی عبادت کر لیجئے، کم سے کم آپ کو تو موقع مل گیا ہے، آپ کو اجازت دے دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں سفیر بن کر آیا ہوں، میں وہ 1400 افراد جو ہاں موجود ہیں حدیبیہ کے مقام پر، ان سب کا نمائندہ بن کر آیا ہوں، ان سب کے لیے اجازت لینا چاہتا ہوں، اپنے لیے نہیں، یہ میں اپنے کام کے لیے نہیں آیا ہوں، میں سب کی جانب سے سفیر ہوں، لہذا جو مجھے اجازت ہوگی وہی 1400 لوگوں کے لیے اجازت ہوگی۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر رکیے، مشورہ کرتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں۔ نتیجہ ایسا ہوا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں روک لیا گیا مشورے کے لیے کہ آپ رہیے، مشورہ کرتے ہیں اور پھر ایک آپ کو جواب دے دیتے ہیں، پھر وہ جواب لے کر جائیے۔ کفار کے مشورے میں تاخیر ہو گئی، ایک دن 2 دن گزرتے چلے گئے۔ ادھر حدیبیہ کے مقام پر یہ افواہ پھیل گئی کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے والوں نے قتل کر دیا، ورنہ سفیر تھے، بات چیت کرنی تھی، ان کا جواب لینا ہے، واپس آ جانا ہے، تو جواب کے لیے اتنے دنوں کا انتظار کیسے؟ تو لوگوں کو یہ سمجھ میں آیا کہ ان کو ضرور قتل کر دیا ہے ان لوگوں نے، اور یہ افواہ یہ 1400 صحابہ کے درمیان میں پھیل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات بتائی گئی کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں نے قتل کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ناراض ہو گئے، یہ تو مکے والوں کی جانب سے بڑا دھوکہ ہے، ان کے سفیر آئے ہمارے پاس، ہم نے قتل نہیں کیا ان کو، ان کے 70-80 مجرمین بھی پکڑے گئے تھے، رات کی تاریکی میں ہم پر حملہ کرنا چاہتے تھے، ہم نے انہیں بھی معاف کر دیا تھا، انہوں نے ہمارے سفیر کو قتل کر دیا۔ وہ بھی ذو النورین کو، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب یہاں سے، اس جگہ سے ہم اس وقت نہیں ہٹیں گے جب تک کہ عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے۔ معاملات بدل گئے۔ ابھی تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم ان سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، لیکن جب آپ کو پتا چلا کہ آپ کے سفیر کا قتل کر دیا گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبرح حتی نناجز القوم، اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک کہ ان کو سبق نہیں سکھائیں گے۔ پھر آپ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بلایا، کہا تم سب لوگ تیار ہو؟ تم سب لوگ تیار ہو تو آؤ میں سے موت پر بیعت کر لو، آؤ میرے ہاتھ پر موت پر بیعت کر لو، تم سب وعدہ کرو کہ کسی بھی حالت میں تم یہاں سے واپس بھاگو گے نہیں، چاہے موت ہی نہ آ جائے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب کے سب بیعت کرنے کے لیے آئے۔ سب سے پہلے ابو سنان الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح ان کے والد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر صدیق اور دیگر صحابہ، سب نے ایک ایک کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں موجود تھے، انہوں نے 3 بار بیعت کی، شروع میں آ کر بیعت کر لی، بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سلمہ بن اکوع کو، کہا تم نے آؤ بیعت کر لو، کہا صلی اللہ میں نے بیعت کر لی ہے، کہا پھر کر لو ایک مرتبہ، تو پھر ایک مرتبہ انہوں نے آ کر نبی سے مصافحہ کیا اور کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کام کے لیے راضی ہوں۔
پھر چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد آخر میں پھر دیکھا آپ نے سلمہ موجود ہیں. سلمہ بن اکوع کو آپ نے بلایا, کہا آپ نے بیعت کر لی؟ کہا بیعت کر لی, دو بار کر لی. کہا اور ایک مرتبہ کر لو. 3 مرتبہ ان سے بیعت کروائی گئی. تمام کے تمام صحابہ نے بیعت کی. ایک شخص وہاں پر تھا, جد بن قیس نامی شخص, اس نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا. وہ چھپتا پھرتا تھا, اپنی سواری کے پیچھے چھپا رہتا تھا, کہیں مجھے دیکھ نہ لے, کہیں مجھے بلا نہ لے. تو وہ منافق تھا اور وہ قافلے میں اس طرح سے نبی کے ساتھ, صحابہ کے ساتھ موجود تھا. یہاں پر اس کا چہرہ کھل کر سامنے آ گیا. اس لیے کہتے ہیں کہ مشکلوں کے اوقات میں منافقین کے چہرے دکھائی دیتے ہیں. جب خوشحالی میں ہو نہیں سمجھ میں آتا ہے, سب ہمارا ساتھ دیتے ہیں. اور جب تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, تب معلوم پڑتا ہے کون اپنے کون پر آئے ہیں, کون منافق ہیں, کون دھوکے باز لوگ ہیں. یہاں پر زید بن قیس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کرنے, بیعت کرنے سے انکار کر دیا. بیعت ہو گئی. اب یہ اتفاق ہو گیا کہ ہمیں اس قوم سے لڑنا ہے, خون عثمان کا انتقام لینا ہے. یہ چرچا ہو رہی تھی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہوئے دکھائی دیے. سب پریشان, یہ کیا؟ ہم نے تو یہاں ان کے خون کے انتقام میں بیعت کر لی ہیں, وہ تو زندہ ہیں, وہ تو زندہ ہیں. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہذہ عثمان لعثمان, کہ عثمان کی طرف سے میں اپنے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں. مطلب یہ کہ مکمل عزم کر لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے انتقام لینے کا. اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے نظر آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرمائی. اب جو انتقام کا وہ جو مقصد تھا وہ ختم ہو گیا. لیکن یہاں ایک امتحان ہو گیا ان لوگوں کا جو لوگ حقیقت میں نبی کا ہر پریشانی میں ساتھ دینے والے ہیں. ایک آدمی چھٹ کر اس میں سے نکل گیا. پہلے 300 کی تعداد میں نکلے تھے جنگ احد میں, 1000 گئے تھے, 700 پہنچے ہیں, 300 واپس آئے ہیں. اب یہاں ایک واپس گیا ہے, یعنی ایک باہر نکلا ہے. اس کا یہ مطلب ہو رہا ہے کہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کے درمیان سے منافقین کی تعداد کم ہوتی چلے گئی اور ہمیشہ ان کے چہرے پریشانی میں ہی نظر آتے ہیں. احد کے میدان میں وہاں بھی پریشانی دیکھی, اتنا بڑا لشکر, اور اس میں خالد بن ولید موجود ہیں, گھبرا کے بھاگ گئے. اور یہاں بھی انہوں نے دیکھا کہ اب مکہ میں داخل ہونا ہے. مکہ والے وہاں آ کر مدینہ میں حملہ کرتے تھے, ہم اگر مکہ میں جائیں گے تو یہ ہمارا تو کچومر بنا دیں گے, لہٰذا یہاں جانے کی ضرورت نہیں, چپکے سے نکل جاؤ ان کے درمیان میں سے. تو وہ شخص وہاں سے نکلا, حالانکہ کوئی جنگ تو ہوئی نہیں تھی, اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی بات بھی وہ صحیح نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر وہ لوگ جن لوگوں نے یہاں نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ان لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا ومغانم کثیرۃ یاخذونہا وکان اللہ عزیزا حکیما. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو دیکھ لیا, اللہ ان سے راضی ہو گیا. جو لوگ یہاں, ایک درخت تھا وہاں پر جس جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کر رہے تھے, تو وہاں ایک درخت تھا, اس درخت کے سائے میں آپ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے, اور ساتھ میں معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کی ایک ٹہنی آپ کی پیٹھ پر جھکی ہوئی تھی, تو اسے سے اوپر پکڑے ہوئے تھے تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو. اوپر پکڑے ہوئے ہیں, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اور صحابہ ایک ایک کر کے آپ کے ہاتھ طرف بیعت کر رہے ہیں. تو اسی درخت کے بارے میں فرمایا, اذ یبایعونک تحت الشجرہ, درخت کے نیچے جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے تھے,
اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا، اللہ ان کے دلوں کو جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے قریب ایک بہترین فتح کی انہیں خوشخبری بھی سنا دیتا ہے۔ تو یہاں ایسی پریشانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئندہ ایک فتح کی خوشخبری بھی سنا دی۔ تو اس واقعے سے ایک چیز تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں، کبھی کہتے ہیں کہ نبی پیدا ہونے سے پہلے آدم علیہ السلام کے زمانے کا بھی جانتے تھے کہ آدم کیسے تھے، کیا ہوا تھا، دنیا کیسے بنی تھی، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے مکہ میں تب کا بھی جانتے تھے، اور آپ کا بھی جانتے ہیں جب تھے جب کا بھی جانتے تھے، یعنی مکمل طور پر ان کو عالم الغیب بنا دیا گیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالی علام الغیوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اس کے باوجود بھی انسان ہیں۔ آدم علیہ السلام نبی تھے، انسان تھے، اسی انسان کی نسل میں سے تمام انبیاء ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، اسماعیل علیہ السلام بھی انہی کی اولاد میں، عیسیٰ علیہ السلام بھی آدم علیہ السلام کی اولاد، سب بنو آدم ہیں۔ لہذا کسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفت نہیں آ سکتی، وہ مخلوق وہ خالق، مخلوق اور خالق میں بہت بڑا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اگر واقعی یہاں پر ایسی کوئی بات ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو عثمان غنی کی شہادت کی بات بھی مان لیتے، 1400 صحابہ سے بیعت بھی کر لیتے، پھر یہ کیا مطلب تھا اس کا؟ اسے سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب خود سے نہیں تھا، جو باتیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا تھا وہ آپ اپنی قوم کو بتا دیتے تھے۔ ساتھ ہی اس سے ایک چیز یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ اس زمانے میں بھی سفیروں کا بڑا احترام ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے، آج بھی دنیا اس کی پابند ہے، اور اگر کبھی سفیر کا قتل ہوا تو ایسی صورت میں اس میں بڑے سے بڑے حادثے ہو جاتے ہیں اور جنگیں بھی ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے کفار کی جانب ایک سفیر کو جو بھیج رہے تھے، اس کا یہ مطلب تھا کہ آپ امن چاہتے تھے، آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ چلیں ہم عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں اور طاقت کا مظاہرہ کرتے چلیں گے۔ ہم کو اسی جیسا بعض مرتبہ کسی جگہوں پر ہم مسجد تعمیر کرتے ہیں، مسجد کے لیے جگہ لیتے ہیں، مسائل پیدا ہوتے ہیں، ہمارے ملک میں کئی جگہ ایسے ہوتا ہے، تو ہم نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، کون آئے گا دیکھتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ عبادت کر رہے ہیں، امن سے جائیے، اتفاق سے جائیے، جگہ کو پرامن بنائیے، حالات کو سازگار بنائیے، جو لوگ روکنا چاہتے ہیں ان سے بات چیت کیجیے، بیٹھیے ان کے ساتھ، بیٹھ کر بات کیجیے۔ وہ کافر ہیں تو کیا وہ انسان تو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق تو ہیں، اللہ کی عبادت کے بارے میں ان کو بتائیے حقیقت کیا ہے، اللہ کی عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اب بات کرو گے، آج نہیں کل راضی ہو جائیں گے، ایک نہیں دوسرا راضی ہو جائے گا، دوسرا نہیں تیسرا راضی ہوگا، اور یہ ہوتا ہے ہمارے پاس، یہ ہوتا ہے ہندوستان کے اندر، تو ایسے سینکڑوں نمونے ہمیں نظر آتے ہیں وہ زمانے کے حساب سے۔ لیکن بعض مرتبہ مسلمان جب جذبات میں آتے ہیں، زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں، جلد بازی کرنے لگتے ہیں، تو مسلمانوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 ہوتے ہوئے بھی آپ نے طاقت کا استعمال نہیں کیا، آپ نے امن کے لیے کفار سے درخواست کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کفار سے درخواست کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں کہ ہمیں مکہ میں آنے کی اجازت دیجیے، اور تاکہ امن رہے۔ اگر جنگ کر کے جائیں گے تو خود بھی خوف میں رہیں گے، وہ بھی خوف میں رہیں گے، اور جگہ جو بلد امین ہے وہ بلد امین بھی خوف میں رہے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے طریقوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔